کمرا سے یہ فرمائیے گا کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس کو؟ یہ تو میرا خیال ہے شاید کو بہت بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے جوڈیشری کے اندر. ایسا ہے کہ اختر صاحب میرے دوست بھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن میں بار کونسل میں پاکستان بار کونسل میں جب ممبر تھا تو مطلب ہمارے گروپ کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے، اور جو جس گروپ کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے یا ریپرزینٹ پتہ نہیں اب کیا پوزیشن ہے، مگر وہ وہی گروپ ہے جس میں تارڑ صاحب بھی ہیں، جس میں بھون صاحب بھی ہیں، جس میں بھی تھا، جس میں یہ بھی تھے. تو یہ ایک ہی گروپ تھا اور اسی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور ہمارے ووٹ سے جو ہے یہ چونکہ دو ہی ہمارے ہاں جو ہے اس گروپ میں دو سینئر ایڈوکیٹ تھے، اختر حسین صاحب تھے، بلکہ زیادہ تین تھے، ایک یہ ہیں، ایک یاسین آزاد ہے اور ایک میں. تو ان کو عام طور پہ جو ہے وہ اپنا جو نا یہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں بھجواتے تھے. تو میں استعفیٰ دینے کو جو ہے میں کوئی میرے دوست ہیں، میرے محترم ہیں، میں مناسب وہ نہیں سمجھتا. مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں اور اس کو اپوز کریں. یہ اسکیپ ہے. جب آپ نکل جاتے ہیں تو پھر میرے جیسے آدمی کو رستہ دے دیتے ہیں. جب میرے جیسے آدمی کو رستہ دیتے ہیں وہ آگے کنسیڈ کرتا ہے، وہ آ کے جو ہے نا وہ اس طرح سے اپوز نہیں کرتا. آپ نے اپنا کردار اس ادارے میں بیٹھ کے ادا کرنا ہے. بھلے آپ کچھ ہر دفعہ جو ہے نا یا ایون مسلسل یا کبھی ایک دفعہ بھی کوئی سکسیڈ کرنا کوئی یہ ایشو نہیں ہے. آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ڈائسینٹنگ نوٹ دینا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو اختر صاحب کبھی پہلے جب کبھی ججز کی ایلیویشن کا مسئلہ ہوتا تھا، اس سے پہلے جب اس جوڈیشل کمیشن سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی میرے سے مشورہ کیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا تھا. تو جو کچھ انہوں نے کیا اگر یہ اس کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ احسن بھون صاحب کو یہ سیٹ دے دی جائے گی. اب اگر احسن بھون صاحب آتے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے جو اختر حسین صاحب کر رہے تھے؟ مجھے کیوں لڑواتے ہیں؟ وہ بھی میرا دوست ہے، وہ بھی میرا دوست ہے. تو میں اختر صاحب کے استعفیٰ دینے کے خلاف ہوں. یہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے، وہ بیٹھ کے دیکھیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا ادارے کے اندر کرنا ہے، اور اپنا جو ہے کردار وہیں پہ ہونا چاہیے. آپ کو اپوز کرنا تھا، آپ کو ریزنز کے ساتھ آنا چاہیے تھا. یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. ابھی کل پرسوں جو ہے نا اختر صاحب کے اگینسٹ ایلیگیشن آ جائے گا کہ جی آپ کی مدت ختم ہو رہی تھی، آپ نے جو ہے نا وہ آخری دنوں میں ایک آدھ دن رہ گیا تھا یا 10 دن رہ گئے تھے یا چند مہینے رہ گئے تھے یا 6 مہینے رہ گئے تھے، اور آپ نے جو نا وہ ریزائن کر کے جو نا وہ شہیدوں میں جو نا اپنا وہ کروا لیا. تو اس سے بجائے اس بات کو اپنے اگینسٹ وہ کرتے یا اپنے ساتھیوں کی، آپ کو اپنے ضمیر کے مطابق وہیں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. میرا ویو یہی ہے، اور ان کی پوری عزت احترام کے ساتھ. ٹھیک. اچھا نہال ہاشمی صاحب، یہ 26ویں ترمیم جو گورنمنٹ نے کی ہے، میرا خیال ہے اس کا پہلے بھی کوئی بھرم نہیں تھا، اب تو اس استعفے کے ساتھ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا بھرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، ہر کسی کے اپنے سوچنے کا انداز ہے، دیکھنے کا انداز ہے، سمجھنے کا انداز ہے. ہر کسی کو یہ حق ہے جمہور میں کہ وہ اپنے انداز میں سوچے، دیکھے اور سمجھے. ہم ایک دوسرے پہ اپنے رائے کو مسلط نہیں کر سکتے. اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، دوسرے کی رائے کو مسترد کر سکتے ہیں، مگر ہم مسلط نہیں کر سکتے. اور جہاں پہ کوئی آئین سازی ہو رہی ہو اور میجورٹی کے ساتھ ہو رہی ہو تو پھر اسے پریویل کرنا ہی ہوتا ہے. کبھی اگر اور آئین کوئی حد پہ آخر نہیں ہے، کبھی مختلف آئینوں میں بہت ساری چینجز آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ، تقاضے جو ہوتے ہیں اس کے مطابق، مگر ابھی تو افیکٹو ہے اور کام کر رہا ہے وہ. تو آپ یہ سمجھیں سے وہ خاص فرق نہیں پڑے گا کوئی اس استعفے سے؟ دیکھیں، یہ میں پاکستان بار کونسل کی سیاست نہیں کرتا ہوں، میں ان لوگوں کا ایک ادنا سا ووٹر اور سپورٹر ہوں. جو بات کی مرتضیٰ صاحب میں ہے اس میں بڑا وزن ہے. ایک بات شاید مرتضیٰ صاحب نہیں بتا رہے، مجھے علم میں، میرے علم میں ہے کہ جو سندھ میں ہماری انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی آپس میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی ہے. تو شاید یہ اس کا بھی شاخسانہ ہو، اور بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، صرف ایک وجوہات نہیں ہوتے. بہرحال جتنا عرصہ بھی اختر صاحب نے کام کیا، ہی سروڈ ویری آنیسٹلی، ویری ویل. تو ہم جانے والوں کے لیے اچھے الفاظ ہی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ اب دوسری طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے سر، یہ ساری اپوزیشن اس وقت کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے، سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مذاکرات کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. اب اگر یہ الائنس بن جاتا ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہو جاتی ہے، تو گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرے گی ویسے نہال ہاشمی صاحب؟ الحمدللہ گورنمنٹ جہاں ہے وہیں اسٹینڈ کرے گی. گورنمنٹ اب کانفرنسز میں، آل پارٹیز میں، دھرنے میں، نعرے میں، جلوسوں میں، اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتی. گورنمنٹ کی انٹرسٹ جو ہے، جو فوکس ہے، وہ ہے اس ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جائے، اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے، ملک کے اندر بزنس فرینڈلی ایٹماسفیئر کیا جائے، جمہور کے ساتھ آگے بڑھا جائے، نوجوانوں کو فوکس کیا جائے، نوجوانوں کے روزگار کے مواقع، تعلیم کے مواقع، اسکالرشپ کے مواقع دیا جائے. اور ایک دنیا میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا ملک بنیادی طور پہ ایک اب وہ بن گیا ہے، کیا کہتے ہیں، ایگرو بیسڈ کنٹری. اور ہم اپنے ایگرو بیسڈ کنٹری میں
वैल्यू एडेड चीजों को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपने देखा होगा SICF का जो SIFC का जो concept था, अपोजिशन का अलायंस मैटर नहीं करता आपके लिए? नहीं है, मैं उनका हक है वो करें, और अलायंस करने के बाद एक काम करें, मेरी ख्वाहिश है कि वो केपी की जो हुकूमत है उसकी गवर्नेंस को बेहतर करे, वहाँ तरक्की का काम करवाए, वहाँ पे जो करप्शन है उसका खात्मा करे, और गवर्नमेंट के वसाइल को अवाम पे खर्च किया जाए, ना कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने पे। अच्छी बात, अच्छी बात, आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब ये अब वैसे जो आपका ग्रैंड अलायंस है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर बेस कर रहा है, मोले में अगर आपके साथ आ जाएंगे तो कोई फायदा हो जाएगा, नहीं तो वैसे ही जाहिर है इसी तरह बैठे रहेंगे आप। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा पिछले सेक्शन के लिहाज से कमेंट, आप ये सोचिए इस मुल्क में जजेस भी इंसाफ के लिए कोर्ट जा रहे हैं, ये तो है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? देखिए ये आज की बात तो नहीं है सर, पिछले तकरीबन 50 साल से अभी देखिए, अभी पहले एक आध होता था, पूरे का पूरा कोर्ट जा रहा है अभी, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरा का पूरा जा रहा है कि भाई इस हाई कोर्ट के साथ ज्यादती हो रही है। अभी उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन करने वाले आ जाएंगे, क्या कह सकते हैं, ये काजी फाइज साहब भी तो थे ना सर। देखिए आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ रेफरेंस था, वो इंसाफ मांगते फिर सड़कों के ऊपर, उससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, इंसाफ मांगते फिर। साहब का मसला ये था कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, वो डायरेक्ट आते साथ ही चीफ जस्टिस लग गए थे, उनको क्या पता कि किस लिहाज से क्या होता है, एंड ही वाज इस एम्बिशियस में, ये एकदम आपको एक बहुत बड़ी पावर मिल जाए तो इंसान बहुत सारी चीजें नहीं, मैं रेफरेंस की तो बात कर रहा हूं, आपने सड़कों पर रोल दिया था उनको, उनके उन्होंने आज तक वैसे उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने टेक्निकल पहलू पे ले गए, अदालत ने उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी बेगम के पैसे आए कहां से। सर अदालत ने बरी किया ना उनको। नहीं जी, बात सुने ना, वो टेक्निकल ग्राउंड पे चले गए ना, अगर कोई सही